قومی سلامتی اور خطے کی صورتحال پر ان کیمرہ اجلاس کچھ دیر بعد ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف شرکاء کو بریفنگ دیں گے۔ اجلاس میں تمام سیاسی قائدین کو شرکت کی دعوت۔ مشیر وزیر اعظم کی اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی سے ملاقات۔ اجلاس میں شرکت کی دعوت دی۔ تحریک انصاف نے بریفنگ میں شرکت بانی سے ملاقات سے مشروط کر دی۔ ذرائع نے بتایا اجلاس کو پاکستان کی خارجہ پالیسی پر بریف کیا جائے گا۔ امریکہ اور اسرائیل کے 5ویں روز بھی ایران پر حملے جاری۔ رات بھر تہران دھماکوں سے گونجتا رہا۔ ایران میں شہادتوں کی تعداد 800 سے زائد ہو گئی۔ 1000 سے زائد افراد زخمی۔ ہلال احمر نے تہران میں 787 شہادتوں کی تصدیق کر دی۔ تسنیم نیوز کا کہنا ہے ایران کے مختلف شہروں میں 153 مقامات پر 1039 حملے کیے گئے۔ ایران کے عبوری وزیر دفاع میجر جنرل مجید ابن رضا بھی شہید ہو گئے۔ اسرائیل نے تہران کے انقلاب اسکوائر اور ہوائی اڈے پر بھی بم گرائے۔ اسرائیل کا قم میں 88 رکنی خبرگان کونسل پر حملے کا دعویٰ، کہا حملہ ایسے وقت کیا گیا جب سپریم لیڈر کے لیے ووٹنگ جاری تھی۔ ایرانی میڈیا نے دعویٰ مسترد کر دیا۔ ایران کا امریکی فوج کو بھاری جانی نقصان پہنچانے کا دعویٰ۔ ترجمان پاسداران انقلاب کا کہنا ہے جنگ میں 650 امریکی فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے۔ امریکی فوجی مراکز اور جنگی جہازوں پر میزائل اور ڈرون حملے کیے گئے۔ بحرین میں امریکی نیوی کے 5ویں بیڑے کے ہیڈ کوارٹرز کو متعدد بار نشانہ بنایا۔ ایران کے اسرائیل پر تازہ حملوں میں 7 افراد زخمی۔ اسرائیلی فوج نے میزائل حملوں کی تصدیق کر دی۔ حملوں میں تل ابیب کے قریبی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔ متعدد عمارتوں، گاڑیوں اور سڑکوں کو نقصان پہنچا۔ کئی مقامات پر آگ لگ گئی۔ حزب اللہ کا جنوبی لبنان میں 4 اسرائیلی ٹینکوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ایران کا دبئی میں امریکی قونصل خانے پر ڈرون حملہ۔ دبئی میڈیا آفس کے مطابق ڈرون حملے سے آگ بھڑک اٹھی جس پر قابو پا لیا گیا۔ ڈرون حملے میں کوئی جانی نقصان یا زخمی نہیں ہوا۔ متعلقہ اداروں کی بروقت کارروائی سے بڑے نقصان سے بچ گئے۔ قونصل خانے کے اطراف سیکورٹی مزید سخت کر دی گئی۔ UAE کا ایرانی حملوں کے جواب کا مکمل اور جائز حق محفوظ رکھنے کا اعلان۔ جنیوا میں انسانی حقوق کونسل کے اجلاس میں UAE کے مستقل نائب مندوب کا کہنا تھا اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی گئی۔ ایران کی جانب سے بیلسٹک میزائل اور ڈرون حملے کیے گئے۔ حملوں میں 3 شہری جاں بحق 58 زخمی ہوئے۔ علاقائی سلامتی کے لیے تحمل، مکالمے اور سفارتی حل پر زور۔ We want this operation to be successful at achieving its objective. We are going to destroy their missiles and their missile launchers. We are going to destroy their capability to make these missiles and these launchers. ایران مشرق وسطی میں امریکی سفارت خانوں پر حملے کر رہا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں دبئی میں امریکی قونصلیٹ کے پارکنگ ایریا میں ڈرون گرا۔ ایران کی ایٹمی صلاحیت، میزائل پروگرام اور ایرانی بحریہ ہمارے اہداف ہیں۔ ایرانی رجیم کے خلاف امریکہ نے اپنے 3 بڑے اہداف تقریباً حاصل کر لیے۔ ایران کو کسی صورت ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ صدر ٹرمپ نے فیصلہ کیا ہے ایرانی صلاحیتیں مکمل ختم کی جائیں۔ ہم اپنے مقاصد کے حصول تک کارروائی جاری رکھیں گے۔ ایران میں پوری طاقت کے ساتھ آپریشن کیا جا رہا ہے۔ ہم نے سینکڑوں ایرانی بیلسٹک میزائل اور ڈرون تباہ کر دیے۔ کمانڈر سینٹ کام کی بریفنگ، بتایا B-2 بمبار طیاروں نے ایرانی پاسداران انقلاب کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ آج ایک بھی ایرانی بحری جہاز خلیج آبنائے ہرمز یا خلیج عمان میں نہیں جا رہا۔ ہم ایران میں ان تمام چیزوں کو ختم کر رہے ہیں جس سے ہم پر حملہ کیا جا سکتا ہے۔ اسرائیلی اور امریکی فضائیہ کو ایران کی فضاؤں پر مکمل کنٹرول حاصل ہے۔ B-2 بمبار طیاروں سے ایران میں سرجیکل اسٹرائک کیے ہیں۔ ایران کی پوری نیوی کو تباہ کر دیا جس میں آبدوز بھی شامل ہے۔ ایران نے 500 بیلسٹک میزائل اور 2000 ڈرون سے حملہ کیا۔ ایران بیلسٹک میزائلوں ڈرون سے سویلینز کو نشانہ بنا رہا ہے۔ میزائلوں کے تمام لانچ پیڈ کے خاتمے تک آپریشن جاری رہے گا۔ اسرائیل نے لبنان کے مشرقی شہر بالبک پر حملہ کر دیا۔ 6 افراد شہید ہو گئے۔ کثیر المنزلہ عمارت ملبے کا ڈھیر بن گئی۔ کئی افراد ملبے تلے دب گئے۔ امدادی کارروائیاں جاری۔ الجزیرہ نے حملے کی ویڈیو جاری کر دی۔ اسرائیل نے لبنان کے 12 سے زائد دیہات اور قصبوں کے مکینوں کو دھمکی دی کہ آج ان علاقوں پر حملہ کیا جائے گا، اس لیے ان علاقوں سے نکل جائیں۔
ترجمان اسرائیلی فوج کا کہنا ہے جو بھی حزب اللہ کے اہلکاروں، تنصیبات اور ہتھیاروں کے قریب ہوگا وہ نقصان کا خود ذمہ دار ہوگا۔ مشرق وسطی میں جنگ کے باعث بین الاقوامی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں آج بھی اضافہ۔ رائٹرز کے مطابق لندن برینڈ کروڈ آئل کی قیمت مزید 1.4% بڑھ کر $82.57 فی بیرل ہو گئی۔ ویسٹ ٹیکساس کروڈ آئل کی قیمت 1% اضافے سے $75.28 فی بیرل ہو گئی۔ ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز بند ہونے سے خام تیل کی سپلائی بری طرح متاثر ہے۔ پاکستان کا افغان طالبان کی جارحیت کا منہ توڑ جواب۔ بگرام ایئر بیس پر بڑا حملہ۔ نیو یارک ٹائمز کا کہنا ہے پاکستان نے افغانستان کے اہم ترین بگرام ایئر بیس کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ ایک ایئر کرافٹ ہینگر، 2 ویئر ہاؤس تباہ ہوئے۔ سیٹلائٹ تصاویر سامنے آ گئیں۔ افغانستان کی وزارت دفاع نے بھی پاکستانی فضائی حملے کی تصدیق کر دی۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ہندو برادری کو ہولی کی مبارکباد۔ کہا ہندو برادری ہمارے معاشرے کا ایک بیش قدر حصہ ہے۔ آئین پاکستان تمام شہریوں کی مذہبی آزادی اور انسانی حقوق کا تحفظ فراہم کرتا ہے۔ حکومت پاکستان تمام اقلیتوں کے آئینی حقوق کی محافظ ہے۔ بین المذاہب مکالمہ اور عبادت گاہوں کی حفاظت کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ باہمی احترام کی سماجی روش کے فروغ کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ ایران کا امریکی فوج کو بھاری جانی نقصان پہنچانے کا دعویٰ۔ ترجمان پاسداران انقلاب کا کہنا ہے جنگ میں 650 امریکی فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے۔ امریکی فوجی مراکز اور جنگی جہازوں پر میزائل اور ڈرون حملے کیے۔ بحرین میں امریکی نیوی کے 5ویں بیڑے کے ہیڈ کوارٹرز کو متعدد بار نشانہ بنایا۔ ایران کے اسرائیل پر تازہ حملوں میں 7 افراد زخمی۔ اسرائیلی فوج نے میزائل حملوں کی تصدیق کر دی۔ حملوں میں تل ابیب کے مختلف علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔ متعدد عمارتوں، گاڑیوں اور سڑکوں کو نقصان پہنچا۔ کئی مقامات پر آگ لگ گئی۔ حزب اللہ کا جنوبی لبنان میں 4 اسرائیلی ٹینکوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ایران کا دبئی میں امریکی قونصل خانے پر ڈرون حملہ۔ دبئی میڈیا آفس کے مطابق ڈرون حملے سے آگ بھڑک اٹھی جس پر فوری قابو پا لیا گیا۔ ڈرون حملے میں کوئی جانی نقصان یا زخمی نہیں ہوا۔ متعلقہ اداروں کی بروقت کارروائی سے بڑے نقصان سے بچ گئے۔ قونصل خانے کے اطراف سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی۔ یو اے ای کا ایرانی حملوں کے جواب کا مکمل اور جائز حق محفوظ رکھنے کا اعلان۔ جنیوا میں انسانی حقوق کونسل کے اجلاس میں یو اے ای کے مستقل نائب مندوب نے کہا اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی گئی۔ ایران کی جانب سے بیلسٹک میزائل اور ڈرون حملے کیے گئے۔ حملوں میں 3 شہری جاں بحق، 58 زخمی ہوئے۔ علاقائی سلامتی کے لیے تحمل، مکالمے اور سفارتی حل پر زور دیا۔ ایران مشرق وسطی میں امریکی سفارت خانوں پر حملے کر رہا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں دبئی میں امریکی قونصلیٹ کے پارکنگ ایریا میں ڈرون گرا ہے۔ ایران کی ایٹمی صلاحیت، میزائل پروگرام اور ایرانی بحریہ ہمارے اہداف ہیں۔ ایرانی رجیم کے خلاف امریکہ نے اپنے 3 بڑے اہداف تقریباً حاصل کر لیے۔ ایران کو کسی صورت ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ صدر ٹرمپ نے فیصلہ کیا ہے ایرانی صلاحیتیں مکمل ختم کی جائیں۔ ہم اپنے مقاصد کے حصول تک کارروائی جاری رکھیں گے۔ تمام جو پارٹی ہیڈز اور پارلیمانی لیڈرز ہیں ان کو موجودہ حالات ہیں خطے کے، افغانستان پہ جو اٹیک ہوا ہے کے اوپر جو ہے وہ ایک پولیٹیکل لیڈرشپ کو بریف کرنے کے لیے سب کو دعوت دی ہے۔ قومی سلامتی اور خطے کی صورتحال پر ان کیمرہ اجلاس آج ہوگا۔ وزیر اعظم ہاؤس میں شیڈیول اجلاس میں سیاسی قائدین کو شرکت کی دعوت۔ مشیر وزیر اعظم کی اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی سے ان کے چیمبر میں ملاقات، ان کیمرہ اجلاس میں شرکت کی دعوت دی۔ رانا ثناء اللہ نے کہا اپوزیشن لیڈر نے دیگر ساتھیوں سے مشاورت کے لیے وقت مانگا ہے۔ مشاورت کے بعد پی ٹی آئی نے بریفنگ میں شرکت بانی پی ٹی آئی سے ملاقات سے مشروط کر دی۔ ذرائع نے بتایا اجلاس کو پاکستان کی خارجہ پالیسی پر بھی بریف کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے پیپلز پارٹی کے وفد کی ملاقات، ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال اور پارلیمان میں قانون سازی سے متعلق امور پر غور کیا گیا۔
ایران میں پوری طاقت کے ساتھ آپریشن کیا جا رہا ہے. ہم نے سینکڑوں ایرانی بیلسٹک میزائل اور ڈرون تباہ کر دیے. کمانڈر سینٹ کام کی بریفنگ. بتایا B-2 بمبار طیاروں نے ایرانی پاسداران انقلاب کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا. آج ایک بھی ایرانی بحری جہاز خلیج آبنائے ہرمز یا خلیج عمان میں نہیں جا رہا. ہم ایران میں ان تمام چیزوں کو ختم کر رہے ہیں جس سے ہم پر حملہ کیا جا سکتا ہے. اسرائیلی اور امریکی فضائیہ کو ایران کی فضاؤں پر مکمل کنٹرول حاصل ہے. B-2 بمبار طیاروں سے ایران میں سرجیکل اسٹرائک کیے ہیں. ایران کی پوری نیوی کو تباہ کر دیا جس میں آبدوز بھی شامل ہے. ایران نے 500 بیلسٹک میزائل اور 2000 ڈرون سے حملہ کیا. ایران بیلسٹک میزائلوں اور ڈرون سے سویلین کو نشانہ بنا رہا ہے. میزائلوں کے تمام لانچنگ پیڈ کے خاتمے تک آپریشن جاری رہے گا. ایران نے نئے سپریم لیڈر کے انتخاب کا اسرائیلی دعویٰ مسترد کر دیا. اسرائیلی میڈیا نے کہا آیت اللہ خامنائی کے بیٹے مجتبی خامنائی کو سپریم لیڈر منتخب کر لیا گیا. پاسداران انقلاب کا کہنا ہے نئے سپریم لیڈر کے انتخاب میں تقریباً 1 ہفتے کا وقت لگ سکتا ہے. نئے سپریم لیڈر کا انتخاب آیت اللہ خامنائی کی تدفین کے بعد ہوگا. ایران کے شہید سپریم لیڈر خامنائی کو مشہد میں سپرد خاک کیا جائے گا. تدفین سے پہلے یادگاری تقریب ہوگی. خلیج میں تجارتی جہازوں کو تحفظ فراہم کیا جائے گا. امریکی صدر ٹرمپ کا ٹروتھ سوشل پر اعلان. لکھا خلیج سے گزرنے والی توانائی کی ترسیل ہر صورت یقینی بنائیں گے. تمام شپنگ لائنز کو مالی اور سیکیورٹی گارنٹی دستیاب ہوگی. ضرورت پڑی تو امریکی بحریہ اپنا ہرمز میں ٹینکرز کو تحفظ فراہم کرے گی. امریکہ دنیا میں توانائی کے آزادانہ بہاؤ کو یقینی بنائے گا. امریکہ کی معاشی اور عسکری طاقت سب سے بڑی ہے. مزید اقدامات جلد سامنے آئیں گے. ایران رکا نہیں. حکومتی نظام مفلوج ہونے کا تاثر غلط ہے. ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا تازہ پیغام. سوشل میڈیا پر لکھا بڑھتی ہوئی جنگ کے باوجود تمام سرکاری ادارے فعال ہیں. پورے ملک میں ریاستی امور معمول کے مطابق چل رہے ہیں. تمام گورنرز کے ساتھ رابطے میں ہیں. صورتحال غیر معمولی ضرور لیکن ملک کا پہیہ جام نہیں ہوا. ملک بھر میں تمام سرگرمیاں اور ضروری خدمات کا سلسلہ جاری ہے. حکومت حالات پر مکمل نظر رکھے ہوئے ہے. سلمان علی آغا جو ہے وہ کوچ کے انفلوئنس میں. انہوں نے ایک اور پلیئر کے بارے میں بولا تھا کہ یہ ہمیں نہیں چاہیے لیکن وہ تھا, وہ سلیکشن کمیٹی نے ڈالا. کوئی آئیڈیا ہے وہ کون ہے؟ کیا وجہ تھی یہ؟ پسند ناپسند. پچھلے 5-6 ایونٹ جیسے چل رہے ہیں ویسے اس ایونٹ کو بھی چلایا اپنی مرضی سے. T20 ورلڈ کپ کے لیے ٹیم پسند ناپسند پر بنی. سابق کرکٹرز کا پروگرام ہر لمحہ پرجوش میں اظہار خیال. میزبان شعیب ملک نے کہا ایسا لگ رہا تھا کہ سلمان علی آغا کوچ کے دباؤ میں تھے, جس پر سینئر صحافی شاہد ہاشمی بولے مائک ہیسن کے کہنے پر بابر اور شاداب کو ٹیم میں رکھا گیا. باسط علی نے کہا ہیڈ کوچ شاہین آفریدی کو نہیں رکھنا چاہتے تھے, سلیکشن کمیٹی نے شامل کرایا. کامران اکمل بولے جیسے چل رہا تھا اس ورلڈ کپ میں بھی وہی ہوا. ایک گروپ مرضی سے فیصلے ہوتے رہے. اداکار سعود بنے ہر لمحہ پرجوش کے مہمان. سامنا کیا دلچسپ سوالوں کا. مصطفیٰ اور عادی نے مزاح کا تڑکا لگایا. کروڑ پر اینم اس کی فرینچائز فی ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی سیال کوٹ سٹیلینز کی ریکویسٹ ایکسیپٹ ہو چکی ہے اور اب اس فرینچائز کا نام ملتان سلطانز ہوگا. ملتان سلطانز کی PSL میں واپسی. سیال کوٹ سٹیلینز کا نام تبدیل کر دیا گیا. نئے پارٹنر کی شمولیت کے بعد سیال کوٹ سٹیلینز کا نام ملتان سلطانز رکھ دیا گیا. CEO PSL سلمان نصیر نے پریس کانفرنس میں بتایا ٹیم کی سالانہ فیس بھی بڑھ گئی. 185 کروڑ میں فروخت ہونے والی ٹیم کی نئی رقم 200 کروڑ روپے ہو گئی. اور جیسی پرفارمنس ویسا انعام. ہاکی ورلڈ کپ کوالیفائرز میں لگاتار 2 کامیابیوں نے پاکستان کی ٹیم رینکنگ بہتر کر دی. قومی ٹیم FI رینکنگ میں 2 درجے ترقی پا کر 12ویں نمبر پر پہنچ گئی. پاکستان نے پہلے میچ میں چین, دوسرے میں ملیشیا کو شکست دے کر سیمی فائنل میں جگہ بنائی. گرین شرٹس آخری گروپ میچ میں آج آسٹریا سے ٹکرائیں گے.